پاکستان میں جو حکومتیں قائم ہیں، ان سب حکومتوں نے مل کر جس بری طریقے کے ساتھ عوام کو لوٹا ہے اور پاکستان کو ایک ایسے دلدل میں پھنسایا ہے، خود بھی ایک بند گلی میں ہے اور پاکستان کو بھی بند گلی میں بند کیا ہے۔ 22 کروڑ عوام اس کے وجہ سے تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ عام آدمی کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا ہے، روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اور اتفاق یہی ہے کہ تمام پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 14 سالوں سے ہے، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں 9 سالوں سے ہے، مرکز میں اور پنجاب میں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آج سے نہیں 75 سالوں سے اس ملک پر مسلط ہے۔ رنگ جھنڈے بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں، لیکن ان کا کردار وہی ہے۔ یہ ظالم جاگیرداروں کا، کرپٹ سرمایہ داروں کا، مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، اور یہ 3 بڑے پارٹیاں اس وقت ان کے پناہ گاہیں ہیں۔ یہ چالاک اور عیار مافیا ہے جو ہر طریقے سے عوام پر سوار رہنا چاہتے ہیں اور ہے بھی۔ مسائل کا بنیاد اور بنیادی سبب کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں بنیادی سبب یہی ہے کہ شروع ہی سے پاکستان کو اس نظریے سے ڈٹریکٹ کیا گیا جس نظریے پر پاکستان بنا تھا۔ ہماری دنیا میں اور آخرت میں ترقی کا، خوشحالی کا، کامیابی کا واحد راستہ اللہ کا دین ہے، اور یہ تمام لوگ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے جغرافیہ کے ساتھ بھی غداری کی، انہوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی، انہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا رنگ اور نسل کی بنیاد پر بھی اور غریب اور مالدار کی بنیاد پر بھی۔ پاکستان میں اس وقت جو پی ڈی ایم کے نام سے حکومت قائم ہو گئی، سچی بات یہ ہے کہ چوکیدار اور پہرادار بدلہ، نظام وہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ یہ سب کے سب ورلڈ بینک کا IMF کے غلام ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو بیچا ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب ان جرائم میں شریک ہے۔ اب پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے پی ٹی آئی کا گن صاف کرنا ہے، اور پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تھی تو یہی کہتے رہی کہ ابھی تو ہم نے مسلم لیگ کا گن صاف کرنا ہے۔ بس یہی گن ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جرنیلوں کی حکومتوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور ان ظالم جاگیرداروں کا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا اور امریکہ کے وفاداروں کی حکومتوں کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ آپ کے اور اس ملک کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ اب اس ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو۔ شریعت آئے گی تو عام آدمی کو انصاف ملے گا، اس لیے کہ وہ رحمت کا نظام ہے۔ عام بچوں کو تعلیم ملے گا۔ اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہمارے دین کا پہلا لفظ ہی یہی ہے کہ آپ پڑھو۔ تو جب یہاں شریعت کی حکمرانی ہوگی تو ہر بچے کے لیے تعلیم کے دروازے کھل جائیں گے۔ شریعت آئے گی تو ہر انسان کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے، رہنے کا حق ہے، چھت چاہیے، شیلٹر چاہیے، انصاف چاہیے، اور روٹی کپڑا اور مکان۔ روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت بھی اللہ کے دین میں۔ تمام طریقے آپ لوگوں نے آزمائے ہیں، اب ایک چانس، ایک موقع اس ملک میں اسلامی نظام کو ملنا چاہیے۔ اس لیے ہم پاکستان کے تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کو ایک ایسے پاکستان میں اب لا کر ایک بند گلی میں بند کیا ہے جہاں کوئی ونڈو بھی نہیں ہے، جہاں سانس لینے کے لیے کوئی سوراخ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے
دنیا میں اس وقت جتنے بھی ممالک ہے، ہم سے زیادہ غریب ممالک ہے، وہ ترقی کر گئے۔ پاکستان تو 22 کروڑ عوام کا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1.25 کروڑ ایکڑ زمین سے نوازا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست باصلاحیت یوتھ سے نوازا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج میں جنگ آیا ہوں تو یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ صبح میں لاہور سے نکل رہا تھا تو وہاں بھی لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو جب مسلم لیگ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے 37,000 میگا واٹ بجلی بنائی ہے، تو بجلی پھر کدھر گئی؟ اب کیوں لوڈ شیڈنگ ہے؟ پانی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان میں 85% پانی جو ہے یہ صاف نہیں ہے، مضر صحت ہے۔ تو ہماری یہ حکومتیں اپنے لوگوں کو پانی کا صاف قطرہ تک نہیں دے سکے۔ اب ان کے اپنے معلومات ہے کہ 70 لاکھ ہمارے نوجوان نشے کے بیماری میں مبتلا ہے، نشے کے عادی ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ اب ان کے اپنے سرویز بتا رہے ہیں کہ 3 سے اب بڑھ کر 8% سالانہ خودکشیوں کی شرح میں اضافہ ہوا۔ تو 1965 میں جتنے لوگ مرتے تھے جنگ میں، اس سے زیادہ لوگ اب مرتے ہیں خودکشیوں میں۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ اتنے خوبصورت پاکستان کو کس نے تباہ اور برباد کیا؟ یہ 3 جماعتیں اس میں انوالو ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب تو بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ انہوں نے آئندہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وزارتوں میں لا کر آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے حکمران ان کا تعین کیا، تو آپ کی آئندہ نسلیں بھی ان کے غلام رہیں گے۔ اس لیے اس ملک کو اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے، پرامن انقلاب کی، ایک ایسا انقلاب جس میں چہرے تبدیل نہ ہو، جس میں یہ نظام تبدیل ہو جائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ڈمی حکومت ہے، ڈمی اسمبلیاں ہے اور ڈمی اپوزیشن ہے، کوئی چیز ریئل نہیں ہے۔ اور یہ بجٹ انہوں نے تو بنایا ہی نہیں ہے، یہ پیش کرنے والے ہیں۔ بنایا تو IMF نے ہے، اوپر سے ایڈوائس کی بنیاد پر انہوں نے فکر دیے ہے کہ یہ چیز کاغذوں پہ لکھ کر عوام کے سامنے پیش کرنا۔ یہ پورا نظام اب فلاپ ہو گیا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، لیکن اس ڈرامے میں نقصان صرف اور صرف غریب عوام کا ہے۔ یہ کمانے والے ہیں، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کے شوگر ملز میں اضافہ، ان کے پراپرٹیز میں اضافہ، آئندہ 7 نسلوں کے لیے دولت میں اضافہ۔ لیکن اگر مشکل میں ہے پاکستان کا عام شہری ہے، اس لیے ان لوگوں سے کوئی خیر کا توقع نہ رکھیں۔ ان سے اب انتقام لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے ان کا احتساب ہو، ان کو ایوانوں سے باہر پھینکا جائے اور ان لوگوں کو وہاں بٹھایا جائے جو عوام کے درد مند اور عوام کے صحیح غمخوار ہو، جو اپنے کردار اور اپنے اخلاق اپنے معاملات میں کرے ہو۔ حکومت نے بھی بڑا ظلم کیا اور PTI کی حکومت نے بھی بڑا ظلم کیا۔ یہ دونوں IMF کے ایجنٹ ہے، PTI بھی IMF کے ایجنٹ حکومت تھی اور PDM بھی IMF کے ایجنٹ حکومت تھی۔ نظام نہیں بدلا، صرف چوکیدار بدلا ہے، وہی پرانا چوکیدار اب نہیں رہا، نیا چوکیدار آیا، تازہ دم چوکیدار آیا۔ کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو انصاف کی ضرورت ہے۔ انصاف ہو تو اگر پاکستان کی یہ 11 خاندان اپنی دولت آج بھی قومی خزانے میں جمع کریں تو پاکستان کے سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کپڑے نہ بیچے، یہ جو غیر قانونی جائیدادیں ہیں یہ بھی اگر خزانے میں جمع کرے تو پاکستان کا قرضہ اگر ختم نہ بھی ہوا تو کم تو ہو جائے گا۔ کیا ہے کہ یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، ہم نے حکومت کو خبردار کیا کہ اب آپ کے آئندہ بجٹ میں سود نہیں ہونا چاہیے اور سود فری بجٹ ہم چاہتے ہیں۔ اب عدالت کا حکم بھی یہی ہے، لیکن اس حکومت نے بھی عدالت کی حکم کو نہیں مانا، بغاوت کی۔ جماعت اسلامی نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ میدان میں نکل رہے ہیں۔ ہم مہنگائی کے خلاف، کرپشن کے خلاف اور ان دونوں کے جو سبب ہے اس ملک میں سودی نظام کے خلاف
इंशाअल्लाह ताला 25 जून से ट्रेन मार्च शुरू कर रहे हैं इस्लामाबाद तक, और ये जदोजहद हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो और करप्शन का ख़ात्मा हो। इन लोगों की मौजूदगी में न महंगाई ख़त्म हो सकती है, न सूद ख़त्म हो सकता है, न करप्शन ख़त्म हो सकती है, इसलिए कि ये ख़ुद करप्शन के स्पेशलिस्ट है, जो चारों सूबे में मौजूद है। इससे बढ़कर स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। असम्बलियों में भी ये बैठे हैं, सेनेट में भी ये बैठे हैं, ईवानों में, हर जगह ये मौजूद है। तो इस करप्ट माफिया से निजात के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। मैं आवाम से ताउन का मुतालबा करता हूँ। भाई ये जो हुकूमत है, इस पर एक एक इनकी कारकर्दगी की वजह से लोगों के लिए एक एक दिन वो क़यामत से कम नहीं है। इनके चेहरे ख़ुद भी ज़र्द हैं, अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये ख़ुद भी मायूस है। इनको ख़ुद भी पता नहीं है कि हम कल हमारी हुकूमत होगी या नहीं होगी। तो अगर एक हुकूमत को ख़ुद मालूम ना हो, आप मुझसे पूछते हैं कि 1 साल पूरा करेगा, आप वज़ीर आज़म से पूछिए, उसको भी पता नहीं है। शुक्रिया।